اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 153 تا 162 میں اہل ایمان کو صبر اور نماز سے صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کی ہدایت، مصیبت پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری، وضاحت کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ کفار پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہا کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ہم کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کے چکر لگائے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جو شخص خوش دلی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا تو یقیناً اللہ بڑا قدردان ہے اور سب جاننے والا ہے۔ حج کی عبادت، جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے درمیان بہت سے بت نصب کر لیے تھے۔ مسلمانوں کو تردد تھا کہ ان بتوں کا طواف شرک ہے، اس لیے گناہ کا کام ہے۔ اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ تمہارا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ اور عین عبادت ہے۔ فتح مکہ کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جب کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور سب لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق بات کو صاف صاف بیان کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہوں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، نہ تو ان پر سے کسی وقت عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں عذاب میں مہلت دی جائے گی۔